अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज लाहौर में एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ज़मानत में तौसी दे रही थी, तो दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकज़ी किरदार मकसूद चपड़ासी को लाहौर ही में दफनाया जा रहा था, उनकी तदफीन हो रही थी। मलिक मकसूद कौन हैं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या किरदार है, आज की वीडियो में मैं आपको मकसूद चपड़ासी की कहानी सुनाऊंगा। मकसूद चपड़ासी की कहानी सुनाने से पहले ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये अजीब इत्तफाक है, हर वो शख्स जो शरीफ ख़ानदान की करप्शन को एक्सपोज कर सकता है, शरीफ ख़ानदान को जेल तक पहुंचा सकता है, उसको एक एक करके इस दुनिया से रुखसत होना पड़ रहा है। तो मलिक मकसूद चपड़ासी जो चंद रोज़ कबल दुबई में इंतकाल कर गए थे और उनके इंतकाल से मनी लॉन्ड्रिंग केस के शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे के ऊपर एक बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब इस मुकदमे का मुस्तकबिल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको मकसूद चपड़ासी की कहानी सुनाता हूँ। मकसूद चपड़ासी गुज़श्ता 15 साल से रमज़ान शुगर मिल के लाहौर मॉडल टाउन में वाक़े दफ्तर के अंदर एक टी बॉय, एक खाकरूब के तौर पर मुलाजमत कर रहा था। मलिक मकसूद चपड़ासी की जो आखिरी तनख्वाह थी इस दफ्तर से, वो तकरीबन 25,000 रुपये थी। अब एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि 25,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला रमज़ान शुगर मिल का मुलाजिम, एक खाकरूब, उसके नाम पर पाकिस्तान के बड़े बैंकों में 7 बैंक अकाउंट्स खोले गए। इन 7 बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने जो तहकीकात की, उससे ये मालूम हुआ कि 3 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम इन अकाउंट्स के अंदर आई, इन अकाउंट्स के अंदर मौजूद थी। और ये मुलाजिम था शरीफ खानदान का, जिसकी तनख्वाह कुल 25,000 रुपये थी। अब 25,000 रुपये लेने वाले शख्स के अकाउंट में जब 3 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम आएगी, तो आप सोचिए कि इस मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं वो किस तरीके से अपने ड्राइवर्स के नाम पर, अपने खानसामों के नाम पर, अपने मुलाजमीन सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर दौलत को छुपा कर रखते हैं। अब ये जो मलिक मकसूद हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग केस का आगाज हुआ तो काफ़ी सारे किरदार इस मुल्क से भाग गए। इन किरदारों में सफ़े अव्वल पर सलमान शहबाज साहब, वो मुल्क से फरार हुए। फिर फौरी तौर पर मकसूद चपड़ासी को भी पाकिस्तान से बाहर भगा दिया गया। 2018 में, तकरीबन मार्च 2018 के अंदर मकसूद चपड़ासी दुबई चले गए थे। अब दुबई जाने के बाद ये 4 साल तक पाकिस्तान नहीं आए। इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी जो कानूनी हैसियत है, ये इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत जारी कर चुकी है। ये एक इश्तिहारी मुल्ज़िम थे। इसके साथ साथ ये कभी पाकिस्तान नहीं आए। इनफैक्ट कि इनकी फैमिली में इनके भाई की डेथ हुई, ये तब भी पाकिस्तान नहीं आए। और अब जब इनका दुबई में इंतकाल हुआ है, तो इस इंतकाल की खबर को भी मीडिया से छुपाया गया है और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर 2-3 दिन तक इस खबर को खामोशी के साथ महफूज रखा गया, पब्लिक नहीं किया गया। और इनकी फैमिली भी मुसलसल मुबैना तौर पर शरीफ खानदान के दबाव पर, प्रेशर पर मीडिया को कुछ नहीं बता रही थी। अब बज़ाहिर ये क्लेम किया जा रहा है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। अब एक हार्ट अटैक से मौत हुई है, कुदरती अमर है। कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को किसी भी उम्र के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन इस खबर को छुपाने का मकसद क्या था, इस खबर को क्यों हाईलाइट नहीं किया गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर ये शक और शुबा
درست ثابت ہوتا ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بنیادی طور پر شریف خاندان نے خود راستے سے ہٹایا، کیونکہ وہ ایک وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور وہ ڈیسپریٹ تھے۔ وہ 4 سال سے ایک خاندان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس پوری منی لانڈرنگ کے پیسے میں سے 1 روپیہ وصول نہیں کیا، لیکن ان کی لائف ایٹ سٹیک تھی، ان کی فیملی لائف مکمل طور پر ڈسٹرب تھی، اور یہ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے مقصود چپڑاسی وہ ایک وعدہ معاف گواہ کے اندر کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر مقصود چپڑاسی کی یہ موت واقع ہو۔ اب تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس موت کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آنیسٹ پولیس آفیسر، ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان، جن کو ہٹایا گیا، جو تحقیقات میں کافی آگے تک چلے گئے تھے، اس خاندان پر فرد جرم عائد ہو رہی تھی شہباز فیملی کے اوپر، اور اوپن اینڈ شٹ کیس کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا تھا اور سزائیں کنفرم تھیں۔ لیکن شریف خاندان جس طریقے سے اقتدار میں آیا ہے، تو اب اس کیس کو منطقی انجام تک جانے کی بجائے اس کو فریزر کے اندر لگایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی، ثبوت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر وہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے یا مٹا دیا جائے جو کسی بھی طریقے سے شریف خاندان کے مستقبل کے لیے، کسی بھی فرد کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر رضوان کی موت کو بھی پی ٹی آئی قدرتی نہیں سمجھتی، اور مقصود چپڑاسی کی موت کو بھی پی ٹی آئی نہیں سمجھتی کہ یہ قدرتی طور پر ہوئی ہے، اور کسی حد تک یہ شک تقویت پکڑتا ہے جب مقصود چپڑاسی کی اپنی فیملی اس کی موت کو چھپاتی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہونے دیتی۔ پاکستان کے اندر میڈیا کو اس کوریج سے روکا جاتا ہے جس طریقے سے عمومی طور پر اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ اتنے پرومیننٹ کیس کا پارٹ ہے، تو اس کی موت کو اس طریقے سے انڈر دی کارپٹ لے جانے کی کوشش کرنا، یہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن ایک سیڈ ریالٹی ہے، پاکستان کے اندر مائٹ از رائٹ ہے، ہولی کاؤز کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہاں پر گواہ مار دیے جاتے ہیں، یہاں پر جوری جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، یہاں پہ این آر اوز مل جاتے ہیں، یہاں پر جو ڈاکومنٹس ہیں ان بڑے مقدمات کے وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر ریکارڈ کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک سیڈ ریالٹی ہے، بٹ آئی تھنک کہ محض اس بات کو ایک اتفاق کے طور پر کنسیڈر کرنا یہ شاید تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر رضوان ہوں یا مقصود چپڑاسی، ان کی عمر 50 سال تک نہیں تھی، یہ 50 سال سے کم عمر کے تھے۔ ایک 49 ایئرز کے تھے ڈاکٹر رضوان، اور ایک یہ جو مقصود چپڑاسی ہیں 49 کے تھے، اور جو ڈاکٹر رضوان تھے ان کی عمر 47 ایئرز تھی۔ تو یہ کوئی بڑی عمر نہیں تھی، اور فزیکلی یہ سب لوگ فٹ تھے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور موت واقع ہوئی، اور وہ شبر صاحب تھے، وہ بھی اس مقدمے کے ملزم تھے۔ ان کی موت کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے ہیں 14 مرکزی ملزم۔ تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر یہ چارج لگے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کے اوپر یہ منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، اور اس سے پہلے ہم جج اشرف ملک کا کانسرٹ بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم شریف خاندان کے حوالے سے جو عدالتی فیصلوں میں لینگویج استعمال کی گئی، سوسیلین مافیا کی اور گاڈ فادر کی، یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے اس پورے معاملے میں۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مقصود چپڑاسی کی موت اور شریف خاندان کے مشکلات میں کمی، ان دونوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور لگتا یہ ہے کہ مقصود چپڑاسی کی موت سے
اگر کسی کو بینیفٹ ہوا ہے تو وہ شریف خاندان کو ہوا ہے. یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے، بٹ بادی نظر کے اندر یہ معاملہ کچھ اسی قسم کا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ سوالات بڑے اہم ہیں کہ یہ دبئی کیسے پہنچا، دبئی میں اس کے اخراجات کون چلا رہا تھا، اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ وہاں پہ بھی کوئی لیوش لائف نہیں گزار رہا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر جو مافیاز ہیں وہ لوگوں کو غائب کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے اشاروں پر کام کرتی ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مقصود چپڑاسی کی جو موت ہے وہ نظام انصاف کے لیے، نظام عدل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خود شریف خاندان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ان کی حکومت کے اندر اتنا ہائی پروفائل بندہ وہ اس طریقے سے دنیا سے چلا گیا ہے جو کہ مفرور تھا، اور شریف خاندان کی بہاف کے اوپر وہ مفرور تھا، تو انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.